میں تباہی آئی ہوئی ہے نا، اور پورے کے پورے شہر جل کے راکھ ہو رہے ہیں، اس بارے میں 14 صدی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کلیئر کر دی تھی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے، مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے، چاہے وہ زمینی لیول کی ہو، زمینی جو مصیبتیں، چاہے وہ آگ ہو، آفت ہو، مصیبت آئے، زلزلہ آئے، یہ تمام مصیبتیں جو اللہ فرما رہا ہے تم پر آتی ہیں، چاہے وہ تمہاری باڈی پر کوئی مصیبت پریشانی آئے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے تم سے پہلے، تمہارے پیدا کرنے سے پہلے ہم نے اس کو کتاب میں لکھ دیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ دیکھو فرعون نے 450 سال حکومت کی، اور آپ جانتے ہیں ان 450 سال میں ایک مرتبہ بھی فرعون کے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ اور یہ فرعون وہ بادشاہ تھا جو پوری دنیا میں بڑے بڑے خطرناک اور ظالم بادشاہ ہے، لیکن یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ انا الحق، میں خدا ہوں۔ یہ کسی نے نہیں کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، یہ کسی نے نہیں کہا سوائے فرعون کے۔ فرعون کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اور سب سے بڑا رب ہوں، جبکہ اور جو بادشاہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ آسمان کا رب ہے، میں زمین کا رب ہوں۔ فرعون کہتا تھا بس کوئی کچھ نہیں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ لیکن 450 سال میں ایک مرتبہ بھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کر دیا کہ اے اللہ، یہ اتنا ظالم بادشاہ جو تیرے برابر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میں خدا ہوں، اور تو پھر بھی اس کے ہاتھوں میں حکومت دیے ہوئے، پھر بھی تو اس دنیا کی باغ ڈور تو نے اس کے ہاتھوں میں تھمائی ہوئی ہے، تو اس کو تہس نہس کر کے اس کے اوپر عذاب کیوں نہیں بھیج رہا ہے، اسے برباد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی موسیٰ، مجھے اس کی ایک عادت اچھی لگتی ہے، اور اسی عادت کی وجہ سے میں نے اسے دنیا میں مہلت دی ہوئی ہے اور اس کو حاکم بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے حکومت اور طاقت کے نشے میں آ کر خدائی دعویٰ کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ایسی کون سی اس کے اندر کوالٹی اور عادت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی موسیٰ، فرعون جو ہے نا وہ اپنی قوم میں انصاف کرتا ہے، یعنی ان میں ناانصافی نہیں کرتا ہے، وہ انصاف کی بات کرتا ہے، چاہے اپنوں کی ہو یا پرائی کی ہو، لیکن جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ دلائل کو سامنے رکھ کے یہ نہیں دیکھتا اس میں ہمارا کون ہے تمہارا کون ہے، اس میں یہ دیکھتا ہے کہ جو صحیح حکم ہوتا ہے وہ صادر کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا میں نے اس کو دنیا میں ہی، چونکہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے اور وہ اچھے کام کرتے ہیں یا ان کی کسی عمل میں نیک نیتی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی اس کا اجر اور صلہ عطا کر دیتا ہے، چونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ اس سے 450 سال حکومت کروائی۔ لیکن جب فرعون نے ظلم کرنا شروع کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کے ہاتھ اور پاؤں کٹوانا شروع کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دریائے نیل کے اندر اس کو ڈبو کے اس کی جان ختم کر دی اور اس کو موت دے دی، موت اس کے اوپر نافذ کر دی۔ اور کیا کہا قرآن میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ ہم آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم نے فرعون کی باڈی کو، اس کے جسم کو نشانی بنایا ہوا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر قیامت تک یہ نشانی رہے گا لوگوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے الجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ تک کے مقابل آنے کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ ظلم کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ ظلم برداشت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے، نہ ظلم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب کوئی اپنے آپ میں سپر پاور بنا رہے، لیکن اللہ سے بڑا تو کوئی سپر پاور کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے ایک مکڑی کا جالا، ویسے ہی امریکہ اور پوری دنیا کی حکومتیں اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تو اللہ ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ اللہ فرما رہا ہے کیا میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہوں؟ بے شک اللہ ہی ہے۔ اللہ کے لیے تو پوری دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں وہ یا مکڑی کا جالا، ایک کن کی بس کن کی مار ہے، اللہ کن کہہ دے ہو گیا، بس اس کو تو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا ہے۔ تو ہر انسان کو اپنی اوقات اور لمٹ دیکھ کر چلنا چاہیے۔ سپر پاور جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور وہ ایسا سپر پاور ہے کہ جس دن وہ زلزلہ لائے گا نا، یہ کسی حکومت کو ٹارگیٹ نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں کرے گا کہ کوئی کمزور حکومت تھی ہم نے اس کو دبا لیا، نہیں،
جب اللہ تعالیٰ کا زلزلہ آئے گا تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا خوفناک ہے۔ وہ پہاڑ جو ہے نا، یوم یسیر الجبال، یہ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، یہ زمین دریا میں آگ لگ جائے گی، یہ آسمان کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، یہ چاند ٹوٹ کر زمین پر گرے گا، سورج اور چاند کو اللہ آسمان و زمین کو ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا این الملوک، کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں بڑے دعوے کرنے والے لوگ، لمن الملک۔ یہ جو آج تھوڑے بہت دنیا میں ہمارے سامنے آتا ہے تو چند جھلکیاں ہوتی ہیں، چند جھلک ہیں جو بس تھوڑا سا اللہ نے ہمیں دنیا میں دکھا دیا، ورنہ حقیقت تو قیامت کے دن کھلے گی جب اللہ زمین و آسمان کو ہاتھوں میں لپیٹ کے کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی ہوگا ہی نہیں جواب دینے والا۔ تو اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے تمہارے اللہ کی بادشاہت ہے۔ سینکڑوں ایسے